آپ کی حکومت آ رہی ہے، یعنی آپ کی پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، صرف آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے، آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کر کے، معاہدہ کر کے معیشت تو نہیں چل رہی، پہلے بھی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا، تو اس سے ابھی پرابلم پولیٹیکل کیپٹل آپ کی پارٹی بھی کہتی ہے، لیکن معیشت بحال ہوگی، روزگار ملے گا، ترقی کا پہیہ چلے گا، مسلسل وہ کہہ رہے ہیں زوال کی طرف ہماری معیشت ہے، حل کیسے آئے گا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شوکت پراجا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں پولیٹکس میں نے جوائن کی، اور الیکشن جو میں مسلسل ساتویں بار میں الیکشن کنٹیسٹ کیا صرف اکنامک کنڈیشنز کے لیے، کیونکہ میرا اکنامک فیلڈ میں رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم ان کو بہتر کریں، جو آج آپ کا سوال ہے۔ جی اختیار بیگ صاحب تشریف لائے ہیں، نئے ممبر بنے ہیں، میں ان کو مبارک دیتا ہوں، اور ان کا بھی اکنامک سائڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، سید شبر زیدی صاحب نے بہت ریلیونٹ باتیں کی۔ جب تک ہم کنسنسس سے مل جل کے، یہ اتنا مشکل ترین وقت ہے ہمارے ملک کے لیے، سب کو ہمیں مل کے اپنے ملک کو بچانا، اور جس میں ابھی ہماری سیاست کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ سٹیپس ایسے لینے ہیں جو کہ کوئی آسان نہیں ہے، جو مہنگائی کو دور کریں، یہ کوئی دیکھیں نا اسٹرکچرل چینجز ہم نے کرنی ہے۔ تو یہی تو شبر زیدی صاحب فرما رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات سے فلی ایگری کرتا ہوں۔ ایک تو سب کو ہمیں مل کے اس کو ملک بچائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا حکومت جو ہے نا اگر بنی ہے تو ہماری کوشش ہوگی، جو بھی اکنامک ہماری ٹیم بنے گی، کہ اس کو مل جل کے سب کے مشورے کے ساتھ وہ ملک کو بچانے کا کیا معاملات ہیں، عام آدمی کو جو تکالیف ہیں، ہم بڑے قریب سے گزرتے ہیں الیکشنوں میں، ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اور جو مہنگائی کا حال ہے، جو بے روزگاری ہے، جو لا لیسنس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں آنے والی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور شبر زیدی صاحب نے یہ بھی درست فرمایا کہ کوئی بھی یہ سارے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے جب تک متفقہ طور پہ آپ ملک کو سب لے کے چلیں گے، اور آئی ایم ایف سے جو سمجھوتا کرنا ہے بڑا مشکل سمجھوتا ہے۔ اچھا، لیکن یعنی فنچ والی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بہت مشکل سمجھوتا ہے۔ 100% صحیح کہہ رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک اکنامک سائڈ پہ توجہ نہیں کی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر کہتا ہوں، جو پاکستان بنا نا، تو ہمارے پاس وہ علاقے آئے جو کہ ڈیولپ بھی نہیں تھے، جہاں ایجوکیشن بھی نہیں تھا، جہاں انڈسٹری بھی نہیں تھی، لیکن 1990 تک ہم انڈیا سے آگے بڑھتے رہے۔ ہمارا یہ جو یعنی 43 سال، 1947 سے لے کے 1990 تک 43 سال انڈیا کی اکانومی صرف 4 گنا تھی پاکستان سے، 90 کے بعد اب 13 گنا ہو گئی ہے انڈیا کی اکانومی۔ ابھی تو آپ کی حکومت آ رہی ہے، پھر کیا کرے گی؟ تو یہ حکومت آ رہی ہے، تو ہم یہ مشکل دور ہے نا، ہمیں مل کے اکنامک ٹیم کو بیٹھ کے سر جوڑ کے، اور لوگوں کو دیکھیں، میں تو آیا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس دلانے کے لیے۔ دیکھیے آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی اور ایم این اے آپ دکھا دیجیے جو کہ کراچی سے بھی الیکٹ ہو کے آیا ہو، جس کا میرا بیٹا مرحوم لاہور کا چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا، میرا فرسٹ کزن فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ رہا، میں خود چنیوٹ سے 7ویں بار الیکشن لڑ رہا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کانفیڈنس اکانومی پہ نہیں دلائیں گے، اگر ہم باہر سے لوگ لاتے رہیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا آئین ہے نا، آئین یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی صرف آپ کے بجٹ کو یا اکنامک سائڈ کو ووٹ دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ فائنانس منسٹر قومی اسمبلی سے کم ہی آتا ہے، اگر نہیں آئے گا تو لیکن یہی تو وجوہات ہیں۔ قومی اسمبلی کا ممبر جو ہوگا وہ جا کے لوگوں کو جوڑے گا، وہ اس کو پتہ ہے پالیٹکس کیا ہے۔ دیکھیے اکنامک ایکسپرٹ بہت ہو سکتے ہیں۔ سو آپ فرما رہے ہیں کہ جوڑنے کی پالیٹکس ہمیں کرنی ہے، کانفیڈنس دلانا ہے، کانفیڈنس دلانا ہے۔